میرے محترم پی ڈی آئی آر ایم این سی ایچ، میں اس کو اکثر مسلسل بڑا مشکل سے یاد ہوا مجھے، آئی آر ایم این سی ایچ، ڈاکٹر خلیل صاحب، فوکل پرسن جو ہیں ایف پی اے میڈم تانیہ درانی، بریگیڈیئر ندیم صاحب جن کی وجہ سے میں یہاں آج آیا، اور ابھی نعیم صاحب بھی ایک اچھا سا خطاب فرما کے گئے ہیں، اور یہ میرے لیے بڑا آنر ہے۔ ڈاکٹر الیاس گولدل سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جو کام آلریڈی ہماری پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کر رہی ہے اور پلس پاپولیشن کر رہی ہے وہ یہی ہے، لیکن کیونکہ حکومت کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں آج کوئی 11واں مہینہ ختم ہونے والا ہے، تو اس پہ جو کچھ ہم نے اس حوالے سے کام کیا میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی تفصیل بتاؤں گا جو شاید آپ کے لیے بڑی حیرانی بھی ہوگی، اور مجھے خوشی ہے کہ سیو دا چلڈرن اور یہ ہماری یو این ایف پی اے اور ہماری آئی این آر سی ایچ مل کے جو اور ہیلتھ والے کام کر رہے ہیں، اس 11 مہینے کے اندر ڈیفینیٹلی ہر چیز بڑی بوسٹ اپ ہوئی ہے۔ مثلا سب سے پہلے جو آپ کا کام تھا وہ یہ تھا کہ خواتین کو سب سے پہلا کام جو تھا وہ ہمارا پیریفری سے شروع ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ خواتین اور بچے کو جو آپ کا مین آبجیکٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام تو یہ کیا، جو ہماری لیڈی ہیلتھ وزیٹر تھی ایل ایچ وی 43,000 کے قریب، کیونکہ جب تک ان کے آپ سیلریز کی بہتر نہیں کریں گی وہ کام نہیں کرے گا کوئی شخص، پیسے کی بات ہے، میں بھی پیسے کے لیے، آپ بھی پیسے کے لیے، جب تک پیسے نہیں ملیں گے تھوڑی شاید 2-4 دن تو کام ہوتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے جو کیا وہ یہ تھا کہ 43,000 ایل ایچ وی کو ہم نے گریڈ 5 سے گریڈ 8 میں کنورٹ کر دیا۔ یہ پہلا کام اللہ نے کرایا۔ دوسرا کام جو ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ لیڈی ہیلتھ سپروائزر جو گریڈ 8 میں کام کر رہی تھی ان کو ہم نے گریڈ 12 دلوایا، اور جو بی اے پاس خاتون تھی اس کو ہم نے گریڈ 14 میں لے گئے۔ تیسرا کام ہمارا یہ ہوا کہ یہ جو ہماری لیڈی ہیلتھ سپروائزر تھیں ان کو پیٹرول جو تھا وہ پرانے ریٹوں پہ مل رہا تھا، پھر ہم نے ڈبلیو ایچ او سے میں نے ذاتی طور پہ بات کر کے ان کا ڈیلی الاؤنس جو تھا پیٹرول کا اس کو جو موجودہ ریٹ ہے اس سے کنورٹ کرایا۔ چوتھا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک ایمبولنس سروس شروع کی جو 1034 تھی، اور جس کو ڈاکٹر خلیل لک آفٹر کر رہے ہیں انڈر دی سپرویژن آف آور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ، اور اس کا کام یہ ہے کہ جتنا بھی رات کو ڈیلیوری ہوں گی 24 گھنٹے میں ایسی جگہوں پہ جہاں ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتی، اور ہم نے یہ سروس بیسک ہیلتھ یونٹ کے لیول پہ پرووائڈ کی ہے، بڑے شہروں میں نہیں کی۔ اور اس کا مین کانسیپٹ یہ ہے کہ رات کو جب خاتون کو پینز شروع ہوں، لیبر پین، تو آپ کو پتہ ہے غریب آدمی نہ تو کہیں سے گاڑی لا سکتا نہ گاڑی ارینج کر سکتا، تو یہ ہماری ایک 1034 ہیلپ لائن ہے جس پہ وہ فون کرے گا، اور 24 گھنٹے ود ان ہاف این آور ہماری ایمبولنس جو ہے نا آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے گھر تک پہنچے گی، اس خاتون کو لے گی، اس خاتون کو لے کے ڈلیوری کروائے گی، اور if there are any complication during that pregnancy that should be taken by our ambulance to the higher, for example district headquarter اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، وہاں اس کی ڈلیوری کروا کے ہم اس پیشنٹ کو واپس اس کے گھر پہنچائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا پنجاب حکومت کا کام ہوا ہے یہ والا۔ اور اس کے بعد دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ اس ایمبولنس سروس کے ذریعے وہ تمام بچے جو مطلب جن کو ایکیوٹ ایمرجنسی ہوتی ہے رات کے ٹائم، ان کو بھی ہم نے یہ فیسلٹی دی ہے کہ ان کو ہسپتال میں یہ بغیر پیسوں کے شفٹ ہوں گے، اور یہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ بالکل جیسے آپ دبئی جائیں گے نا، آپ سعودی عرب جائیں گے، دنیا کے کسی ملک میں جائیں گے، ہمارا ایک کسی طرح کا پورا ایک ہسٹو سسٹم مانیٹر کر رہا ہے، اور ایک ایک ایمبولنس کا ہمیں پتہ ہے، جو کہ تقریباً 650 کے قریب ایمبولنس اس وقت پنجاب میں چل رہی ہیں اس سروس کے لیے۔ ایک ایک ایمبولنس کا نشان آ رہا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، کون کس جگہ پہ ہے، پیشنٹ نے اگر کال کی ہے تو کتنی دیر میں پہنچا، اور اگر وہ بندہ خالی کھڑا ہے تو اتنی دیر سے کیوں کھڑا ہے۔ مطلب یہ سارا ہم بالکل ایک دبئی ماڈل پہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
اور ایون پھر ہم نے یہ سارا سسٹم آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہو کہ یار ہم اس کو چلائیں گے، نہیں، ہم نے آؤٹ سورس کر دیا، ہم نے یہ ٹھیکے پہ دے دیا. اس کا ایک فائدہ کیا ہوا، وہ کوئی گاڑی خراب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس بندے کو پتا ہے اگر میری گاڑی چلے گی تو پیسے ملیں گے. اگلا کام ہم نے کیا کیا پیری فری پہ، کہ ہم نے جو نیوٹریشنسٹ ہے ان کو پابند کیا، اور یہ جو ہماری لیڈی ہیلتھ وزٹرز تھیں، مڈ وائف تھیں، ان کو پابند کیا کہ جتنے بھی بچے میل نرشڈ آ رہے ہیں ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹر میں، ایون تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پہ ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے، ان کو ہم ڈائٹ پلان بنا کے دے رہے ہیں، ان کو ہم سپلیمنٹ دے رہے ہیں، ایون ہم ان کو دودھ وہاں بنا کے پلاتے ہیں، اور کہتے ہیں آئیں ہم اپنا دودھ پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ایک اچھا بچہ پیدا ہوگا، یا ایک اچھا بچہ ہوگا تو ایک صحت مند قوم جنم لے گی. فرام دیٹ کنسیپٹ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے کام کیا ہے کہ ہم فیملی پلاننگ بھی اس لیول پہ لے گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں بار بار ذکر ہو رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی آبادی جو ہے تقریباً 25 کروڑ کے قریب اپروکسیمیٹلی ہوئی ہے، اور اس وقت جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے دیٹ از 2.6 سے 2.8 بھی ہو سکتا ہے. تو پاپولیشن ریٹ جو تھا اگر یہی چلتا رہا تو 2050 تک ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ آلموسٹ ڈبل ہو جائے گا، 45 کروڑ کے قریب. تو اس پہ بھی ہم نے کام ابھی سے شروع کر دیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں WHO نے $100 ملین کی ایک سینکشن کر دی ہے، جس میں $70 ملین ہیلتھ کو اور $30 ملین جو ہے ہماری پاپولیشن کو ہے. اور لکیلی یہ پہلی بار ہی ہوا ہے کہ منسٹر ہیلتھ بھی منسٹر پاپولیشن ہے، تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. اب ہم ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہ پاپولیشن پلاننگ کے ونگ بن چکے ہیں، اور ہم ان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ورنہ ہم سے پہلے جو پاپولیشن کا محکمہ تھا وہ یتیم خانہ انجمن فیض الاسلام تھا، یعنی یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ بالکل بیچارہ نہ ہی کوئی پوچھنے والا تھا. اگر آپ ہاسپٹلز میں جاتے تھے تو ان کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ کوئی شریف آدمی یعنی کہ اچھا آدمی ان کو اتنی خراب سی جگہ دی جاتی تھی. تو ہم نے ان کو اپ گریڈ کرنا شروع کیا، اور ہمارے ڈی جی صاحب اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں ان کی ڈی جی کے ساتھ مل کے. اس کے بعد ہم نے پیری فری پہ یہ کیا کہ ایون ہم نے ایک اور نیا سسٹم شروع کر دیا جو ان قریب لانچ ہونے جا رہا ہے، ہو بھی چکا ہے، کہ جو فیملی پلاننگ ہے، کیونکہ پرابلم جو ہوتی ہے کہ وہاں چیزیں کمی تھی، ہم نے اس کو یہ جو ہمیں فنڈ آ رہا ہے اس سے ہم ان کو کنٹراسیپٹیو پورے زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کریں گے. پھر ہم نے ایک اور کام کیا کہ جو خواتین اب کنٹراسیپٹیو یا اس میں معاملات میں گھبراتی تھی یا دور ہوتی تھی، تو ہم نے ایک سسٹم ان کا شروع کیا ہے جس میں ہم ان کو ایک ٹرانسپورٹ الاؤنس دیں گے، اور وہ ان کو ٹی اے ڈی اے دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے وہاں گھر سے آئیں، اور ان کو وہ خرچہ دیا جائے گا. اور جو مرد حضرات اپنا خود وہ جو آپریشن کرائیں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے اس کی ایک اماؤنٹ کا سجیشن کیا کہ اس کو بڑھا دیا جائے، کیونکہ یہ جانوروں کا معاشرہ ہے، مردوں کا ڈومینیٹ معاشرہ ہے. میں اکثر ٹی وی کے انٹرویو میں یہ کہتا ہوں کہ کتنا بد نصیب معاشرہ ہے کہ جہاں جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اس بچی کو قابل جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس بچی میں کوئی مسئلہ ہوگا. اور میں 1000 جگہ مرتبہ کہتا ہوں، میڈیا پہ کہتا ہوں، جس جگہ مجھے موقع ملتا ہے کہتا ہوں، یار خدا کا واسطہ ایک آدمی کا جو ٹیسٹ ہے وہ 1500 میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ کبھی جو ہے نا وہ انفٹ ہو سکتی ہے، بندہ انفٹ نہیں ہو سکتا، اور وہ اس بیچارے پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. اور اس سسٹم کو بھی ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی سی بریفنگ بتائی ہے کہ جو ہم نے، ہاں اسی طرح پھر ہم نے جتنے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں جہاں وہ سوشل ویل بینگ، وومن ویل بینگ کلینک بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے فیملی پلاننگ کا حصہ بنا دیا، اور وہاں باقاعدہ وہ چیکنگ کے دوران انہیں خاندانی منصوبہ بندی یا پاپولیشن کے حوالے سے ان کو بریف کریں گے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہے. پھر ایک اور کام ہم عنقریب کرنے جا رہے ہیں ایک میڈیا پارٹنر کے ساتھ کہ اویئرنیس پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو پاپولیشن میں کیا، کیونکہ دیکھیں جب تک اس ملک کی پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوگی آپ کے یہ سارے معاملات اور میرے معاملات بے اثر ہی رہیں گے، ہم دیواروں سے سر ٹکراتے ہی رہیں گے. کیونکہ جب تک لوگوں کو اویئرنیس کا شعور پیدا نہیں ہوگا تو یہ معاملے نہیں ہوگے. تو ہم نے اس میں کیا کیا کہ علماء کرام سے رابطہ کیا، اور یہ آج آپ کو بتاؤں بالکل غلط
غلط اپروچ ہے. ہمارے 75 سال میں پاپولیشن کو ایک اگنورڈ محکمہ سمجھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا. جب ہم کام نہیں کرنا چاہتے تو ہم کہتے ہیں یار ہمارے علماء کرام جو ہے نا یا ریلیجیس وہ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ میری جتنے بڑے بڑے علماء کرام سے گفتگو ہوئی, they were very positive about this population program. ایون اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک کہہ دیا ہے کہ متوازن خاندان جو ہے بہت ضروری ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جو چیز ہوتی ہے اگر وہ کہہ دے کہ نہیں ہے تو پھر کوئی اسمبلی بھی کچھ نہیں کر سکتی. میرا مقصد ہے ہمارے علماء کرام اتنے پازیٹیو ہیں, ہمارے سیاست دانوں کو صرف اس سے غرض ہے کہ میری نا سیٹ کیسے پکی ہوگی. اس کو وہ ملک کا نہیں سوچتا, وہ صوبے کا نہیں سوچتا, وہ اپنے شہر کا نہیں سوچتا. وہ سوچتا ہے تو اپنی سیٹ کا سوچتا ہے, اور اپنی سیٹ کا سوچتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کو کس طریقے سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے تمام جائز اور ناجائز حربے استعمال کرتا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہمارے آنے سے پہلے یہ سیٹیں بکا کرتی تھی, چاہے وہ پاپولیشن کی سیٹیں تھیں چاہے محکمہ صحت کی بھی. الحمدللہ ہم نے 11 مہینے میں کوشش کی کہ میرٹ کو فروغ دیا جائے. ہم نے ایک کام کیا, جب ڈاکٹروں کی سیٹیں بکا کرتی تھی, آپ کی ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر کی سیٹیں بکا کرتی تھی, ہمارے ڈی ایچ او کی سیٹیں بکا کرتی تھی, یہ الحمدللہ ہم نے اس کو کنٹرول کیا. کیونکہ اسی طرح پہ ہم آج کل پاپولیشن پہ بہت کام کر رہے ہیں, اور بچوں پہ دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے. سیو دا چلڈرن والوں کو یہ پہلے گفتگو شروع کرنی چاہیے تھی ڈیٹا دیتے ہوئے. سب سے پہلے آپ ناراض نہ ہوئیے گا, میں آپ کی تھوڑی سی ٹیچنگ کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ ڈیٹا دیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. 3.5 کروڑ بچہ یار اسکول میں نہیں جا رہا, آپ کو وہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے تھا پہلے. یہ وہ ملک ہے جس کے 3.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. یہ ہے سیو دا چلڈرن. مطلب میں آپ کو خدا نہ خواستہ نہیں کہ آپ کا بڑا نام ہے, بڑا کام کریں, لیکن اسٹارٹ یہیں سے کریں کہ جس ملک کی تعلیم میں بچے 3.5 کروڑ گھر بیٹھ جائیں گے اس کا کیا ہوگا. آپ یہ موٹیو کریں. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم بچوں کو خوراکیں کھلائیں, نیوٹریشن دیں, ہم اویئرنیس ڈیولپ کر کے تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا. جس ملک میں جو ایک گھر کے اندر 9 بچے پیدا ہو رہے ہیں, ہمیں ان سیو دا چلڈرن کے لیے کام کرنا ہے. آپ کی سوسائٹی کو کہ یار یہ خدا کے واسطے 2-3 بچوں پہ محدود ہو جاؤ. ہم نے ایک اور پلاننگ شروع کی ہے کہ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے تھرو. یہ انشورنس ہر پاکستانی کے لیے ہوگی, ایک خاص اماؤنٹ تھوڑی سی دے کے پورے سال میں. لیکن ہم نے اس میں ڈسکشن میں ہے ہماری تقریباً میں فیصلہ کر لیا کہ 2 بچوں کو تو 100% حکومت پاکستان ہیلتھ میں مکمل سہولت فراہم کرے گی. تیسرے بچے کے ٹائم 5,000 روپے تک کی کرے گی, اور چوتھے ٹائم کوئی بھی مطلب اس کی ہیلپ کریں گے. کیونکہ ہم نے پاپولیشن کو روکنا ہے, اور پاپولیشن رک جائے گی تو آپ کا بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہ جو خوراک آپ نے 10 بندوں کو کھلانی ہے جب وہ 4 بندوں کو کھلائیں گے, جب آپ نے 10 بندوں کو تعلیم دینی ہے وہ جب 4 بندوں کو دیں گے. اور ایک اور بات, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج تک کسی نے اس پوائنٹ نہیں اٹھایا, پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 4 نظام تعلیم چل رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا مدرسے کے بچے کا کیا قصور ہے, غریب کے بچے کا کیا قصور ہے؟ کل میں پڑھ رہا تھا, ہمارے ایک چیف منسٹر سندھ والے گئے ہوئے تھے گورنمنٹ اسکول میں, انگریزی میں سوال کر رہے تھے اور بچے جواب نہیں دے رہے تھے. قصور کس کا ہے؟ قصور میرا ہے, قصور میری حکومتوں کا ہے. ہم نے دیکھے نا اس ملک میں ایک غلام کلاس پیدا کر دی ہے اور ایک آقا غلام پیدا کر دی ہے. ناراض نہیں ہونا میری بات سے. ایک اے لیول سسٹم چلا دیا ہے اور ایک گورنمنٹ کا سسٹم چلا دیا ہے, اور زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے پہلے اس ملک میں, ہم کون کہتا ہے آزاد ہوئے ہیں؟ نہیں آزاد ہوئے. اگر آزاد ہوتے تو اس ملک میں وہی 75 سال سے خاندان حکومتیں نہ کر رہے ہوتے. اگر ہم آزاد ہوتے تو آج ہماری تعلیم مدرسے کے بچے کو بھی اور غریب کے بچے کو بھی وہی ملتی جو بڑے آدمی کے بچے کو مل رہی ہے. آپ جائیں دنیا کے کسی ملک میں, آپ کو 4 نظام تعلیم نہیں ملیں گے. او لیول, اے لیول, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, درس نظامی. مذاق ہے. آج تک ہم 75 سال میں اپنی تعلیم کی پالیسی نہیں بنا سکے. آج تک ہم 75 سال میں ہیلتھ کی پالیسی نہیں بنا سکے. تو بدلنا ہے تو میں بدلو, نظام معیشی بدلو, وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا. میں اکثر ہنستا ہوں, آپ نے میری بات پہ ناراض نہیں ہونا. میں خوش ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا, سیمینار کیا, لیکن بات اب سیمینار سے آگے نکل چکی ہے.
آپ لوگوں کو شعور دیں کہ وہ اچھے لیڈر کا انتخاب کریں تاکہ اپنی نسلوں کو بچائیں۔ بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک اچھے اس پہ بلایا، کیونکہ یہ جو مستقبل ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آپ کی اس آرگنائزیشن کے تھرو پنڈی میں، اسلام آباد میں، کوئی میرا خیال ہے پنڈی میں نے کوئی 18 یا 20 بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ امپروو کروائے ہیں ان سے۔ اور جب یہ مسٹر ماہی پالا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، وہ آئے، آپ دیکھیں نا، ہمیں غریب سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں۔ میں وہ منسٹر تھا جب میں وزٹ پہ گیا، مجھے انہوں نے انوائٹ کیا بیسک ہیلتھ یونٹ، میں کہا سر یہ آپ دے کیا رہے ہیں ہمیں؟ گندی گندی چادریں، وہ ایمرجنسی باکس گندے، میں نے پکڑ لیا ان کو WHO کو، میں نے کچھ نہیں لینا۔ دیکھیں نا، خدا نے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہماری منسٹری میں ہمیں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کے فضل و کرم سے۔ کمی ہے تو کمٹمنٹ کی ہے، لیڈرشپ کی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا یہ آپ ہمیں دے کیا رہے ہیں؟ یہ ڈبے دے رہے ہیں پرانے اٹھا کے کہیں سے۔ خیر وہ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے میری بات کو بڑے دل پہ لیا اور انہوں نے پورے کے پورے نئے ڈبے اور پتہ نہیں کیا کہا، اور تقریباً مجھے کہا کہ آپ بتائیں کتنے بیسک ہیلتھ یونٹ اور بنانے ہیں نئے یا ان کو کرنا ہے۔ انہوں نے میری بات کی بڑی عزت رکھی۔ دیکھیں آپ کو مانگنے کا طریقہ، اگر مانگنا بھی ہے، اول تو مانگنے، ہمیں مانگنے پہ جاتے کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمیں اس لیول پہ لے آئے کہ ہم صرف، میرے والد صاحب کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی، جب میں بزنس کرتا تھا تو میں نے کہا، ابھی بھی کرتا ہوں، بزنس سے مراد ہے میری اپنی ایک لیبارٹری ہے، تو جب میں کرائسس میں ہوتا تھا تو میں ابا کو کہتا تھا میں گاڑی بیچنے لگا ہوں۔ تو میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اپنے خرچے محدود کر لو، آج گاڑی بیچی ہے، کل موٹر سائیکل بیچو گے، کل سائیکل بیچو گے، سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ گے جا کے۔ اور میں ان کی بات پہ عمل کرتا تھا۔ 2 کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا، ایک بینک سے سود نہیں لیا۔ میں جب قرضہ لینے سوچتا تھا، پچھلے دنوں مجھے بہت کرائسس میں گیا جب سے حکومت میں آیا ہوں، کیونکہ میں حرام سمجھتا ہوں یہاں پیسہ کھانا، غلط قسم کا۔ میں سور سمجھتا ہوں کہ اگر کھاؤں، اگر میں یہاں کھاؤں تو میں نے سوچا یار میں قرض، ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یار آپ لے تو لیں گے، آپ یقین کہ جس دن میں نے فیصلہ کیا میں نہیں لوں گا قرضہ، میرا کام یوں اٹھ گیا۔ کیونکہ اللہ سے بھی دوستی کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلیم کی بات ہے، آپ اپنی خواتین کو تعلیم دیں، کیونکہ کسی بندے نے صحیح کہا تھا، ایک پڑھی لکھی عورت دے دو پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور خدا کا شکر ہے ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، ایک معاشرے میں تبدیلی آئی ہے۔ کبھی ہم میڈیکل کالج میں جب پڑھتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ پہلے 2 بینچ یا 3 بینچ پہ لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھی اور سارے لڑکے ہوتے تھے، اور بیچاری بڑی سہمی سی بیٹھی ہوتی تھی، کیونکہ 250 کی کلاس میں جب 30 اور 40 لڑکی ہوتی تھی تو آپ سوچیں لڑکی بیچاری کس طرح بیٹھی ہوگی پریشانی میں۔ اور اب جب ہم میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو 3 بینچوں پہ لڑکے سہمے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور لڑکیاں پورے کی پوری کلاس میں لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ دس از دی ریولوشن آف دا ایجوکیشن ان پاکستان اباؤٹ دا فیمیل۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ ابھی بھی دیکھ لیں، آپ کے بچے بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اور بچیاں بڑی محنت سے پڑھتے ہیں۔ میرا بیٹا تھا ڈاکٹر بنانے کے لیے، مجھے اس کے پاس کبھی کبھی تھپڑ بھی لگانے پڑے، لیکن میری بیٹیوں کو مجھے روکا کرتا تھا کہ خدا کے واسطے بیٹی بس کرو بھائی بس کرو۔ یہ ہمارا جو ہے نا، ہماری بیٹیاں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن یہ جانوروں کا معاشرہ ہے۔ ہم نے بچیوں کو عزت ہی نہیں دی۔ اب بڑا اچھا سوال ہے ٹی وی پہ چل رہا ہے، کسی پارٹی سے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ جب 50% پاپولیشن ہے خواتین کی، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنوں میں کام کر رہی ہیں، دنیا میں ترقی کر رہی ہیں، چاہ رہی ہیں، تو کیوں نہیں ان کو ٹکٹ دے رہی، کیوں نہیں لا رہی؟ اس لیے وہ ڈرتی ہیں، ڈرتے ہیں کیونکہ خواتین بنیادی طور پہ کرپٹ نہیں ہوتی، خواتین بنیادی طور پہ ڈرپوک بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ایک ماں کے سامنے پہاڑ کو کھڑا کر دے، شیر کو کھڑا کر دے، اس کے بچے کو ہاتھ تو لگا دے۔ دنیا میں ہماری خواتین سب سے طاقتور خواتین ہیں، اس لیے وہ بچیاں پڑھتی بھی ہیں، نوکری بھی کرتی ہیں گھر میں، کیونکہ ناراض نہ ہونا، میں جانوروں کا معاشرہ کیوں کہتا ہوں، قدر نہیں ہے بچیوں کی۔ وہ یہ نہیں سوچتے بچی 5 لاکھ روپے لا کے کما کے دے رہی ہے ہمارے پورے گھر کو، چاہیے شام کو اس سے پھر کہتے ہیں کہ ذرا کچن میں جا کے کھانا تو دیکھ لو کیسا پکا ہے۔ اس نے بیچاری نے اپنے بچوں کی تعلیم بھی دیکھنی ہے۔ تو یہ سسٹم بدلنے ہیں، ہم نے بچیوں کو زیادہ تر انوالو کرنا۔ جس دن معاشرے میں ہم
اپنی لڑکیوں کو بچیوں کو اس جگہوں پہ لے آئیں گے تو یقین کیجیے نہ ہمیں قرضوں کی ضرورت پڑے گی، نہ پھر سیو دا چلڈرن کی ضرورت پڑے گی، یا کسی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی ضرورت پڑے گی، اور ہم ایک قوم کے طور پہ دنیا میں ابھریں گے۔ بہرحال میں معافی چاہتا ہوں، میری باتیں ذرا مختلف ہوتی ہیں۔ میں آپ کو صرف مختصر سی ایک بات بتاؤں، میری ماں شہزادی تھی، انڈیا میں یہاں آئی تو لنڈے کے کپڑے پہنائے ہمیں، کیونکہ سب کچھ لٹ کے آ گئے، لیکن میری ماں کی ویژن دیکھیں، اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، اور ایسی تعلیم دی کہ آج ہم معاشرے میں ماشاءاللہ عزت ترین لوگ ہیں۔ اور دولت جو ہے نا بڑی بے وفا چیز ہے، ایک نسل کماتی ہے، دوسری نسل اسے اڑا دیتی ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ۔ میرے باپ نے شہر میں ریڑھی لگائی، میں نے بڑی محنت سے کمایا، میرا باپ اگر 50 روپے خرچ کرتا تھا میں 500 کرتا، میرے بیٹے کو احساس ہی نہیں ہے، سچی بات ہے، کہ میں کس طرح کما کے آؤں گا۔ تو یہ دولت کے ساتھ سودے مت کریں، تعلیم کے ساتھ کریں۔ بہرحال میں معافی چاہتا ہوں پھر بھی کوئی میری گفتگو ایسی ہوئی ہو، لیکن میری عادت ہے کہ میں سچ بات کرتا چلا جاتا ہوں، کیونکہ شاید اب یہ میری اس جگہ پہ شاید آخری تقریر ہو، کیونکہ اب ہماری حکومت چلی جائے گی، لیکن میں آپ کو ایک میسیج دوں گا کہ جب بھی ووٹ دیں کسی اچھے آدمی کو دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔